بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینہ رجب وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں جو 4 ہیں وہ بڑے حرمت والے ہیں، بڑے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور آگے اس کی تفصیل حدیث پاک میں اور اسکالرس علماء نے اور صوفیوں نے، بزرگوں نے فرمایا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک قول ہے کہ جو رجب مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ مطلب رجب میں اللہ تعالیٰ بطور خاص بہت زیادہ بخشش۔ رجب کا ایک معنی بھی یہی ہے کہ بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا یہ مہینہ۔ اور شعبان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم زیادہ روزے رکھتے اور دعا فرماتے، امت کے لیے دعا فرماتے، مناجات فرماتے، عبادات فرماتے۔ رمضان امت، سرکار کی امت کے اوپر روزے فرض، اور امت جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکھتی ہے اور اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہے اور بخشش چاہتی ہے۔ اسی طرح ائمہ، صلحاء، اولیاء اللہ نے فرمایا کہ 4 یا 5 راتیں جو ہیں وہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں، ان راتوں کی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی رات یا کوئی بھی رات، ویسے پہلی رات کے بارے میں آیا زیادہ، اور اس کے علاوہ رجب کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر وہ جو رات ہے وہ بڑی خوبصورت رات ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات کے بارے میں بھی ہے، جمعہ کی رات کے بارے ہے کہ یہ مبارک راتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ یقیناً اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر مہینے میں، ہر جگہ، ہر دن، ہر لمحے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ رجب اور یہ بطور خاص کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہماری جو رشتہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، عبادت کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خاص مہینے یا راتیں ہیں، دن ہیں، انسان وہ ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، بخشش چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بطور خاص انسان کو بخش دیتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اور اس نے جو پیغمبر عطا فرمائے وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو بھی انسان رحمت اور بخشش چاہے اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کی بخشش فرمائے، جو چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں دنیا اور آخرت کے اندر رحمت عطا فرمائے۔ اب رجب میں یا بطور خاص ان مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے صوفیاء، اولیاء کو پڑھیں، نفل پڑھنے چاہیے، توبہ استغفار پڑھنی چاہیے، تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سرکار سے ایک دعا منسوب ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال فی الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرما رجب میں، شعبان میں، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ رمضان ہمیں پہنچے، ہم رمضان کو پائیں۔ یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور دعائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہے۔ استغفر اللہ یہ پڑھے، اور یہ یاد رہے کہ استغفر اللہ یہ دعائیں صرف پڑھنے کے کام نہیں ہیں، انسان کا عمل بھی، جب بندہ زبان سے استغفار پڑھے تو انسان کا عمل گناہوں سے رک جائے صحیح معنوں میں۔ اگر انسان استغفار بھی پڑھے، وظیفے بھی کرے، درود شریف بھی پڑھے، ذکر اذکار بھی کرے، اور ساتھ غیبت بھی کرے، اس زبان سے غیبت بھی جاری ہو، پروپیگنڈے بھی جاری ہوں، لوگوں کو کی عزتوں کو اچھالیں، جھوٹ پھیلائیں، تہمتیں پھیلائیں اور چغلی پھیلائیں، خطائیں، لوگوں کے گناہوں کو پھیلائیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، روحانیت کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی موسمی مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کسی موسم کا نام نہیں۔ مسلمان کسی گھنٹے یا خاص رات یا دن یا مہینے کے لیے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان جو ہے وہ 24 گھنٹوں ساری زندگی کے لیے، سارے سال، سارے مہینے کے لیے مسلمان ہوتا ہے۔ تو زبان اگر استغفار کرے، ذکر کرے، تو دل پاک ہو، انسانوں سے نفرت سے پاک ہو، بغض و عداوت سے پاک ہو، پھر ان مہینوں کا ذکر کا، عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ ذکر اذکار، وظیفہ چلتا رہے، اور ساتھ ساتھ حرام خوری بھی چلتی رہے، جھوٹ بھی چلتا رہے، فراڈ بھی چلتا رہے، لوگوں کی عزت والوں کو عزت کو انسان اچھالتا رہے، امن اور سلامتی کی کو اپنانے کے بجائے فتنہ فساد پھیلاتا رہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، گالی گلوچ بھی چلتی رہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان اوپر جیب میں کوئی چیز ڈالے، نیچے سے جیب پھٹی ہو، نیچے سے نکل جائے، تھیلے میں کوئی چیز انسان ڈالے، نیچے سوراخ ہو، نیچے سے نکل جائے۔ اولیاء، صوفیاء
جب وہ عبادت، دعا، استغفار یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وہ پاک کرتے ہیں۔ رجب کا ایک ماہانہ مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا۔ رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، یا یہ 4-5 مبارک راتیں انسان کو پاک کرتی ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ایک انسان کے اوپر ہوتی ہے کہ انسان خود کتنا پاک ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو چلے گئے ان کی بخشش، جو بیمار ہیں ان کو شفا۔ ہماری کمیونٹی میں سے جتنے مسلمان بہنیں اور بھائی مجھے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ دنیا عرضی ہے، سب کچھ ہمارے سامنے بے شمار لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ جب ہم جائیں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔